رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. لك الحمد يا الله خلقتنا وهديتنا وأنقذتنا من النار. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. لقد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة ومحوت الظلم وأرشدتنا إلى السنة والجماعة وبك توجهنا إلى ربنا في هذه الساعة. صلى الله عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبیب اللہ. خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں. پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم. محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم. محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم. رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد جلوہ آرائے مسند صدارت پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر سید محمد ذیشان المجتبی صاحب زید مجدہ رنگ کے محفل حضرت مولانا محمد کامران رضا صاحب امیر تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضلع ننکانہ، حضرت مولانا قاری محمد فیاض صاحب وارثان منبر و محراب ارباب فکر و دانش معزز و محتشم حضرات و خواتین، رب ذوالجلال کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا شرف عطا کیا، اور اسی نسبت کے شرف سے آج ہم اس عظیم الشان میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس میں شریک ہیں. میری دعا ہے رب ذوالجلال منتظمین کے انتظام کو اور شرکاء کی شرکت کو اپنے دربار میں قبول فرمائے. عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کا وہ مضمون ہے جو رب ذوالجلال نے ہر مخلوق کو
اس کی چاشنی عطا کی ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما من شیء الا یعلم انی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کائنات کی ہر شے کو سوائے کافر انسانوں اور جنوں کے اللہ نے کائنات کی ہر شے کو یہ علم دیا ہے کہ میں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا میں سوائے ان دو طبقوں کے کوئی شے ایسی نہیں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی خبر نہ ہو، بلکہ صرف خبر ہی نہیں، اللہ نے سب کو ان کے درجے میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت بھی عطا فرمائی ہے۔ اس جہان میں انسان کے بعد حیوان ہے، حیوان کے بعد نباتات ہیں، نباتات کے بعد جمادات ہیں، یہ پوری کائنات کا خلاصہ ہے۔ ان میں سے ہم جسے بھی دیکھتے ہیں وہاں ہی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مناظر نظر آتے ہیں۔ انسان تو اس محبت کا آغاز جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے ہوا، وہ سارے مناظر آج بھی ہمارے ایمان کو تازہ کرتے ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے جب کلمہ پڑھا تو ان کی ماں نے بھوک ہڑتال کر دی جو کافرہ تھی، اور اس کا یہی اصرار تھا کہ میں تب کھانا کھاؤں گی جب تم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر میرے پاس آ جاؤ گے۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلامی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پکے رہے۔ آپ نے کہا ماں اگر تو نے کھانا ہے تو کھاؤ، نہیں کھاتی تو نہ کھاؤ، میں تو کبھی در رسول سے واپس نہیں آؤں گا۔ طبقات ابن سعد میں ہے کہ وہ بڑی ضد کی پکی تھی حضرت سعد کی والدہ، اس نے ایسی بھوک ہڑتال کی کہ جس کے نتیجے میں وہ بے ہوش ہو گئی، اور جب بے ہوش ہوئی تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی نے اپنی والدہ کے منہ میں پانی ڈالا، اسے ہوش آیا تو کہنے لگی سعد تمہارا قرآن بھی والدین سے حسن سلوک کا حکم دیتا ہے، تم نے مجھے کتنا ذلیل کر دیا، میں مر رہی ہوں اور تم میری بات نہیں مان رہے، لہٰذا اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں بھوکی رہ رہ کے مر جاؤں گی، میں کوئی چیز اپنے حلق سے نیچے نہیں گزرنے دوں گی۔ اس موقع پر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی امی کو جو جواب دیا وہ کائنات میں وفا کی چوٹیوں کا ایک لہراتا ہوا پرچم ہے۔ آپ نے فرمایا میری امی تم ایک جان کی مجھے دھمکی دے رہی ہو کہ میں واپس آؤں ورنہ تم مر جاؤ گی، تو کہنے لگے لو کانت لک الف نفس فخرجت نفسا نفسا ما ترکت دینی ھذا لشیء، میری ماں اگر تمہاری 1000 جان ہو اور ہر جان کے نکلنے سے پہلے تم مجھے ڈیڈ لائن دو، مجھے وارننگ دو کہ ساتھ واپس آؤ ورنہ میں مر جاؤں گی، اے میری ماں میں 1000 بار تجھے مرتا دیکھ لوں گا اور ایک بار بھی در نبی سے واپس نہیں آؤں گا۔ یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عملاً ثبوت دی، حالانکہ ماؤں کا پیار، اور پھر ماں جب مر رہی ہو تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کلیجے میں موجود تھا اس انداز میں اس کا اظہار کیا۔ اور جب بدر کا موقع تھا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے سامنے مسجد نبوی شریف میں جب بدر کے لحاظ سے میٹنگ میں اعلان کیا گیا کہ اب مدینہ منورہ سے باہر جا کر جہاد کرنا پڑے گا، چونکہ انصار سے یہ معاہدہ تھا کہ اگر مدینہ منورہ میں جنگ ہوگی تو انصار ساتھ دیں گے، اگر دور ہوگی تو اکیلے مہاجر جا کے لڑیں گے۔ اب اس موقع پر انصار نے سمجھا کہ شاید ہمارے لیے میٹنگ ہو رہی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اٹھ کر اپنے جذبات کا اظہار کیا، کہنے لگے
لو امرتنا ان نخیدها فی البحر لاخذناها ولو امرتنا ان نضرب اکبادها الى برق الغماد لفعلنا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ وقت ابتدائی تھا جب ہم نے معاہدے میں یہ کہا تھا، اب ہماری محبت یہ ہے کہ اگر آپ ہمیں حکم دیں جہاد کا، ان نضرب اکبادها الى برق الغماد لفعلنا. برق غماد کا ایک ترجمہ یہ ہے کہ وہ جگہ جہاں جس کنارے پہ جا کر زمین ختم ہو جاتی ہے اور آگے پانی ہی پانی ہے. کہنے لگے کہ ہم صرف مدینہ منورہ میں نہیں، صرف حجاز میں نہیں، صرف عرب میں نہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کا حکم ہوگا تو ہم آپ کے نام پر جان وارنے کے لیے وہاں تک جائیں گے جہاں تک زمین جاتی ہے. ہمارا زمین ختم ہو جائے گی، ہمارا جوش جہاد ختم نہیں ہوگا. وَلَوْ أَمَرْتَنَا أَن نُخِيدَهَا فِي الْبَحْرِ لَأَخَذْنَاهَا. جب زمین ختم ہو گئی، اگر آپ نے ہمیں حکم دیا تو ہم گھوڑوں سمیت سمندروں میں چھلانگے لگا جائیں گے. آپ کے عشق میں ہم اس حد تک آگے بڑھنے والے ہیں. تو یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جنہوں نے وعدہ بھی کیا اور پھر وفا بھی کیا. جب عہد ہو رہا تھا تو کہہ رہے تھے پڑے گی ضرورت تو دیں گے ہم لہو کا تیل چراغوں میں جلانے کے لیے. جب کلمہ پڑا تھا تو کہہ رہے تھے اے عصر حاضر گواہ رہنا، چراغ الفت جلایا ہم نے، راہ وفا کے قدم قدم پر ہمارے لہو کے دیے جلیں گے. اور جس وقت پھر آگے اس کے بعد عملی طور پر انہیں آزمایا گیا تو بخاری شریف میں ہے، اپنے ہی چہرے سے نکلنے والے خون کا چلو بھر کر صحابی اپنے منہ پہ ملتے ہیں اور کہتے ہیں فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. تو اس بنیاد پر جس وقت جنگ احد میں حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی پڑے تھے، امام ذہبی نے لکھا ہے وَبِهِ 70 ضربۃ، بدن پہ 70 زخم تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زید سعد بن ربیع کو تلاش کرو، اگر زندہ مل جائیں تو انہیں میرا سلام کہو. حضرت زید زخمیوں کے بیچ سے گزرتے ہوئے سعد بن ربیع تک پہنچے تو کہتے ہیں وَبِهِ آخر و رمک، ان کی سانس اکڑ چکی تھی اور آخری رمک زندگی کی باقی رہ گئی تھی. کہتے میں پہنچا تو میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تجھے سلام کہتے ہیں. تو حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ 70 زخم جس سے لگے ہوں اور خون بہ رہا ہو، لیکن جو ہی سلام ملا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ان کا چہرہ کھل اٹھا. چاروں طرف سے کانٹوں میں گھیرا گیا تھا پھول، پھر بھی کھلا ہوا تھا، عجب خوش مزاج تھا. حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا حضرت زید نے کیف تجدک کا، سال بتاؤ سعد حال کیسا ہے؟ اب 70 زخموں سے خون بہ رہا ہو تو حال پوچھنے کی پیچھے نوبت کوئی بات نہیں بچتی. لیکن حضرت سعد بن ربیع کا جواب سنو، کہتے انی لاجد ریح الجنہ، حال بڑا اچھا ہے، لیٹا احد میں ہوں، خوشبو مجھے جنت کی آ رہی ہے. یعنی اتنی پکی محبت ہے، اتنا عشق رسول علیہ السلام کا رنگ پکا ہے کہ زخموں سے بھی اترتا نہیں. موت کے منہ میں بیٹھ کر بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم یہی نعرہ لگاتے رہے، شراب عشق احمد میں کچھ ایسی کیف و مستی ہے کہ جان دے کر بھی ایک دو بوند مل جائے تو سستی ہے. حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے موقع پر یہ کہا تھا لا عذر لکم یوم القیامہ ان خلص الى رسول اللہ مکروہ ومنکم عین تطرف. اے قیامت تک کے مسلمانوں، اگر تم
شان مصطفیٰ علیہ السلام پہ پہرا دیتے دیتے سارے شہید ہو جاؤ، صرف ایک غلام رسول باقی بچے، اگر اس ایک کے زندہ ہوتے ہوئے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو گئی تو قیامت کے دن رب اس ایک کو بھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ پوچھے گا تیرے ہوتے ہوئے تیرے نبی کی توہین ہوئی تو تو نے کیا کردار ادا کیا؟ اگر بندہ یہ کہے گا کہ رب سارے شہید ہو گئے تھے، صرف میں اکیلا بچا تھا تو میں کروڑوں کا مقابلہ کیسے کر سکتا تھا، میں ایک تھا، مجھے معاف کر دے، تو حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احد کے میدان میں دنیا سے جاتے ہوئے یہ کہا کہ اس ایک کو بھی معافی نہیں ملے گی۔ اللہ فرمائے گا تو بھی جان تو قربان کر سکتا تھا، پھر تو نے اپنی جان بچا کے کیوں رکھی؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس انداز میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی وفاؤں کا ثبوت دیا، آداب کے تقاضے بیان کرنے کے لحاظ سے بھی، اور پھر آگے عشق کی وفاؤں کے امتحان کے لحاظ سے بھی، جس میں دونوں طرح آج ہمارے لیے سبق ہے، عقیدے کا بھی اور وفاداری کے عمل کا بھی۔ ایک طرف یہ صورتحال ہے، صحیح بخاری شریف میں موجود ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی جماعت کرا کے بنی عمر بن عوف کی صلح کرانے تشریف لے گئے مسجد قباء والے علاقے میں۔ ابھی سرکار واپس نہیں آئے تھے تو عصر کا ٹائم ہو گیا۔ صحابہ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ سرکار موجود نہیں تو آپ جماعت کرائیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پہ کھڑے ہو گئے، اور ایک حدیث میں سرکار ڈیوٹی لگا کے گئے تھے کہ اگر میں لیٹ ہو گیا تو جماعت آپ نے کرانی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مصلی پہ کھڑے ہوئے، صحابہ بھی پیچھے صفے بنا کے تکبیر تحریمہ ہوئی، سب نے نیت کر لی۔ اتنے میں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسجد نبوی شریف میں تشریف لے آئے۔ اب صحابہ کی آزمائش شروع ہو گئی کہ ایک طرف اللہ کی نماز ہے اور دوسری طرف رب کے رسول علیہ السلام کا استقبال ہے، ہم نماز پڑھیں یا ان کا ادب کریں؟ آج ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ بھی پیدا ہو گئے اسماعیل دہلوی کی ذریت سے کہ جس نے یہ کتاب میں لکھا کہ اگر نماز میں نبی کا خیال آ جائے تو معاذ اللہ گائے گدے کے خیال سے برا ہے، اور اس پر دلیلیں دیتا رہا۔ کیوں برا ہے؟ کہتا ہے گائے کا خیال آیا تو ادب سے نہیں آئے گا، نبی کا آیا تو ادب سے آئے گا۔ نماز رب کی ہو، ادب نبی کا ہو تو عقیدہ توحید قائم نہیں رہے گا۔ یہ کتابیں اب بھی ہمارے ماحول میں چھپتی ہیں۔ انہی کے پیش نظر اقبال نے کہا تھا سطوت توحید قائم جن نمازوں سے ہوئی وہ نماز ہند میں نظریں بریمن ہو گئیں۔ یہ وہ اسماعیل دہلوی والا جو کنسپٹ تھا۔ اب ادھر دیکھو مسجد نبوی شریف، صحابہ کو پتا چل گیا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام تشریف لے آئے۔ اگر یہ دہلوی والی سوچ ہوتی تو کہتے ٹھیک ہے رب کے نبی ہیں مگر اب ہم نماز پڑھ رہے ہیں کیا کر سکتے ہیں، لیکن صحابہ نے یہ فیصلہ کیا کہ نہ نماز توڑیں گے اور نہ ہی اپنے محبوب کی تعظیم چھوڑیں گے۔ مسجد نبوی شریف میں صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے ہاتھوں پہ ہاتھ مار کے، چونکہ نماز پڑھ رہے تھے بول سکتے نہیں تھے، ہاتھوں پہ ہاتھ مار کے آواز پیدا کی تاکہ اگلی صف والوں کو پتا چلے کہ سرکار تشریف لے آئے ہیں۔ اور پھر جب صفوں میں جگہ بنائی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پروٹوکول کو قبول کر لیا۔ یعنی جگہ بنی تو یہ نہیں فرمایا کہ صحابہ تم نماز میں بھی میرا ادب کر رہے، تم جہاں کھڑے ہو کھڑے رہو، میں پیچھے کھڑا ہو کے نماز پڑھ لیتا ہوں، ہرگز ایسا نہیں فرمایا، بلکہ جگہ بنی تو سرکار اس میں آگے چلتے چلتے اگلی صف کی طرف جب پہنچے پہلی صف میں تو امام نے بھی ادب کرنا شروع کر دیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصلی چھوڑ کے جب پیچھے ہٹنے لگے تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا مکانک ابو بکر جہاں کھڑے ہو کھڑے رہو،
تم امامت کراؤ میں تمہارے پیچھے نماز پڑھتا ہوں. یہ صحیح بخاری شریف. کیا مقام ہے امامت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ جن کے پیچھے نبیوں کے امام بھی نماز پڑھنے کو تیار ہو گئے. لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر قدم پیچھے ہٹائے. سرکار نے پھر فرمایا مکانک. بالآخر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی صف میں پیچھے آ گئے اور میرے آقا علیہ السلام آخری صف سے چلتے چلتے مصلی پہ تشریف لے گئے. یہ سب کچھ بخاری میں ہے. ایک دو بار نہیں 10-12 مرتبہ یہ ذکر ہے. اب بتاؤ کہ جب صحابہ ہاتھ پہ ہاتھ مار رہے تھے حالت نماز میں، کیا انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال نہیں آیا تھا؟ آیا تھا، اور آیا بھی ادب سے تھا کہ سرکار اگرچہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں مگر نماز بتائی کس نے ہے؟ وہ نبیوں کے سلطان اور امت کی آخری صف میں کھڑے رہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم عشق کے امتحان میں پاس ہو گئے. انہوں نے جس وقت یعنی یہ انداز اختیار کیا تو اس انداز پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مصلی چھوڑ دیا. آج ہمارے ماحول میں ایسے بھی کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں نبی کا مقام بڑے بھائی جتنا ہے، نبی کا مقام چیف آف ولیج گاؤں کے چودھری جتنا ہے، نبی کا مقام یوں سمجھو جیسے پوسٹ مین اور ڈاکیہ کا مقام ہے. تو میں اس حدیث کو سامنے رکھ کر ان سے پوچھتا ہوں کیا بڑا بھائی مسجد میں آئے تو امام کے لیے مصلی چھوڑنا جائز ہے؟ کیا بڑا بھائی مسجد میں آئے تو صفوں میں رستہ بنانا حالت نماز میں جائز ہے؟ کیا چودھری مسجد میں آئے تو امام مصلی سے ہٹ جائے؟ یہ جو پیمانے ان لوگوں نے آج بنائے ہیں اسی وجہ سے انٹرنیشنل سطح پر گستاخیوں کے سلسلے شروع ہو گئے ہیں. ارے کہاں چودھری، کہاں پوسٹ مین، کہاں ڈاکیہ اور بڑا بھائی؟ فلک کو اس بلندی پر بھی وہ عظمت نہیں حاصل. جبین خاک سے پوچھو مقام نقش پاک کیا ہے. وہ جس جگہ قدم رکھتے ہیں اللہ اس زمین کو بھی آسماں بنا دیتا ہے. اب مسجد نبی شریف میں یہ صحابہ ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا کہ جن کو یہ شرف حاصل ہے کہ اللہ نے قیامت تک کے لوگوں کے لیے ان کو رول ماڈل بنایا ہے، ان کے ایمان کو معیار بنایا ہے. یہ ان پڑھ نہیں تھے، یہ بدعتی نہیں تھے. یہ حالت نماز میں جو اللہ کے رسول علیہ السلام کا استقبال کر رہے تھے اللہ نے ان کو ہمارا امام بنایا ہے. اور وہ حالت نماز میں سرکار کی تعظیم کر کے بتا رہے ہیں کہ وہ اور ہیں کہ جن کے ادب سے توحید کو فرق پڑتا ہے. یہ تعظیم رسول علیہ السلام ہے. جو جس انداز میں کرتا ہے اللہ اس کو مزید مرتبہ اور شان عطا فرما دیتا ہے. لہذا یہ فیصلہ زبان نبوت سے بھی سامنے آیا. جب سلام پھیرا جماعت کرا کے ہمارے آقا علیہ السلام نے تو پوچھا ابو بکر میں نے تجھے کہا تھا کہ کھڑے رہو مصلی پر، تم نے مصلی کیوں چھوڑا؟ اب میرے آقا علیہ السلام کو پتا تھا کہ مصلی چھوڑنے کا سبب ادب ہے، مصلی چھوڑنے کا سبب احترام ہے. کہ ابو بکر صدیق کو یہ برداشت نہیں ہوا کہ میں پیغمبر کے آگے کھڑا ہو کے نماز پڑھوں. یہ سرکار کو پتا تھا لیکن پوچھا اس لیے تھا کہ میں پوچھتا ہوں صدیق وجہ بیان کریں گے اور میں اس کی تصدیق کر دوں گا تو چلتے چلتے بات ننکانہ تک پہنچ جائے گی. جب میرے آقا علیہ السلام نے پوچھا تو یہ بخاری شریف میں ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب کن لفظوں میں دیا؟ کہنے لگے ما کان لابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے محبوب میں ہوں ابو قحافہ کا بیٹا، آپ ہیں رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال کہ وہ رب کے نبی کے آگے کھڑا ہو کے نماز پڑھے؟ میں نے محبوب آپ کا ادب کرتے ہوئے مصلی چھوڑ دیا تھا. تو اب سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ ابو بکر نماز میں بھی تم میرے ادب کر رہے تھے. اگر اسماعیل دہلوی والی بات صحیح ہوتی تو سرکار فرماتے ابو بکر جب تو نے ادب میں مصلی چھوڑا تو تیری نماز ٹوٹ گئی، تیری ٹوٹی تو پچھلوں کی بھی ٹوٹ گئی. لیکن یہاں کیا ہے
اس نماز کو سرکار نے اتنا پسند کیا اور رب نے اتنا منظور کیا کہ جس ذات نے ادب نبوی میں مصلی چھوڑا تھا رب نے امت میں پہلے نمبر پہ اسے ہی عطا فرمایا تھا۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جن کے پائے کا نبیوں کے بعد کسی امت میں کوئی انسان نہیں ہے، ان کا عقیدہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اللہ کی سرتبہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے، انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ آج کیا پدی کا شوربہ، لوگ کہیں ہم نبی جیسے اور نبی ہم جیسے، اور صدیق اکبر ساری امتوں کے ولیوں کے سردار ہو کر یہ لفظ بولے ما کان لابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبوب آپ کی شان تو اتنی بلند و بالا ہے، میری کیا حیثیت؟ اپنا نام لینا بھی گوارا نہیں کیا کہ میں ہوں ابو قحافہ کا بیٹا، میری کیا مجال ہے کہ میں آپ کے آگے کھڑا ہو کے نماز پڑھوں؟ محبوب آپ کی شان بلند و بالا ہے، میں آپ کے آگے کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ اب سرکار نے حالانکہ فرمایا بھی تھا کہ کھڑے رہو، مگر پھر بھی جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ و مقام پڑھا ہے اور بعد والوں کو بتایا ہے، یہ واضح کیا ہے کہ ان کی برابری اور ان کی ہمسری اور ان کی مثل ہونے کے دعوے کوئی نہ کرے۔ رب ذوالجلال نے انہیں رسولوں میں بھی بے مثل رسول بنایا ہے۔ اب دوسری طرف فتح الباری شرح بخاری میں یہ موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے عظیم بیٹے ہیں، ان کو یہ حسرت تھی کہ کاش مجھے کوئی رات ایسی ملے کہ جس رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھ کے نفل پڑھے تو میں بھی ساتھ نفل پڑھوں۔ یہ ان کا شوق تھا اور ان کا بچپن کا زمانہ تھا۔ ان کی خالہ کا نام ہے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ اور ام المومنین ہے۔ یہ کہتے میں اپنی خالہ کے گھر میں ایک رات مجھے ملی کہ جب سرکار بھی اسی گھر میں تھے، تو رات جب سرکار اٹھے تو میں بھی اٹھا کہ میں نفل پڑھوں۔ تو میں جب پیچھے کھڑا ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ پیچھے کر کے مجھے کھینچ کے اپنے برابر کھڑا کیا۔ میں پھر پیچھے ہٹ گیا، سرکار نے پھر مجھے برابر کھڑا کیا، میں پھر پیچھے ہٹا، سرکار نے پھر مجھے کھینچ کے اپنے برابر کھڑا کیا۔ جب سلام پھیرا تو کہا یبن عباس مالا کا اجعلو کا حیزائی و تخلفونی، اے عبداللہ بن عباس تجھے کیا تھا؟ میں تجھے اپنے برابر کھڑا کرتا رہا اور تم پیچھے ہٹتے رہے، تم کیوں پیچھے ہٹے؟ یعنی آج وہ لوگ سرکار کو بھائی کہتے ہیں جن کا کوئی دکھ نہیں بنتا۔ عبداللہ بن عباس تو چچا کے بیٹے تھے، یہ کنسپٹ اگر ہوتا تو وہاں ہوتا۔ اب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب کیا دیا؟ کہنے لگے ما کانا ینبغی لی ان اقوم حذاءک وانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے محبوب میرے لیے جائز کب ہے کہ میں آپ کے برابر کھڑا ہوتا؟ میں ہوں عباس کا بیٹا، آپ ہیں رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس واسطے میں تو آپ کا ادب کرتے ہوئے واپس ہٹ جاتا تھا۔ یہ صحابہ کا دین ہے، یہ اہل بیت کا دین ہے علیہم الرضوان، کہ انہوں نے اس انداز میں امت تک یہ حقیقت پہنچائی کہ بعد والوں تم نے تو دیکھا ہی نہیں، لیکن بھول نہ جانا اور بھٹک نہ جانا، ان کی عظمت کو اس انداز میں تسلیم کرنا کہ جو خاندان کے لوگ ہیں، جو امت کے سردار ہیں، انہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا نہیں سمجھا، بلکہ سرکار کی ہر نسبت کو کائنات کی نسبتوں میں سے عظیم جانا ہے۔ یہاں تک کہ امام ذہبی نے سیر اعلام نبلاء میں لکھا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان تھے اور ان کا امت میں منفرد مقام ہے، کوئی فرد امت میں ایسا نہیں کہ جسے سرکار نے بلاتے وقت اس کو اپنا باپ کہہ کے بلایا ہو، چونکہ سرکار کے ابا جی کا تو پہلے بھی سال ہو چکا تھا۔ اب حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو جب ہمارے نبی علیہ السلام نے بلانا ہوتا تھا تو صحابہ کو کیا کہتے تھے؟ کسے بلا کے لاؤ؟ فرماتے تھے ردو
الیہ ابی عباس، صحابہ میرے ابا جی عباس کو بلا کے لے آؤ، یعنی وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سرکار جنہیں اپنا باپ کہہ کے آواز دیں اور بلائیں اور بلانے کے لیے لوگوں کو کہیں، کتنی اونچی ان کی شان ہے۔ ان سے کسی شخص نے پوچھا انت اکبر ام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے عباس آپ یہ بتائیں آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے؟ یہ سوال تھا عمر کے بارے میں، چونکہ ویسے تو غیر نبی نبی سے شان میں بڑا ہو ہی نہیں سکتا، اور اگر کوئی غیر نبی کو کسی نبی سے شان میں بڑا مانے تو کافر ہو جاتا ہے۔ یہ سوال تھا عمر کے لحاظ سے کہ عمر تمہاری بڑی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بڑی؟ اب دیکھو حقیقت یہ ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سرکار سے پہلے ان کی ولادت ہوئی، چونکہ جب ہمارے آقا علیہ السلام کا میلاد ہوا اس وقت کے بہت سے حقائق خود روایتی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ بات کہ پنگوڑے میں سرکار چاند سے باتیں کرتے تھے، اس کی روایت بھی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ کہتے رأیتک فی المہد تناغی القمر فحیث اشرت الیہ مالا، اے میرے محبوب میں نے تو آپ کو پنگوڑے میں بھی دیکھا، جب آپ لیٹ کے پنگوڑے میں باتیں چاند سے کرتے تھے، حیث اشرت الیہ مالا، آپ جدھر اشارہ کرتے تھے چاند ادھر ہی جھک جاتا تھا۔ اب ولادت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلے کی ہے سرکار سے، اور جس کی کسی سے ولادت پہلے کی ہو وہ بڑا ہی ہوتا ہے۔ لیکن جب پوچھا انت اکبر ام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بڑے ہیں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں، تو حضرت عباس کہنے لگے ہوا اکبر منی، بڑے تو میرے نبی علیہ السلام ہی ہیں۔ یعنی بڑے ہو کے اپنے آپ کو بڑا مان نہیں رہے، زبان برداشت نہیں کر رہی کہ اگرچہ عمر کا مسئلہ ہے کہ میں اپنے آپ کو سرکار کے مقابلے میں بڑا کہوں، کہتے ہوا اکبر منی، بڑے تو میرے نبی علیہ السلام ہیں۔ تو پھر سائل کو جواب دینے کے لیے بڑا دور سے جملہ تلاش کیا، کہنے لگے ہوا اکبر منی انا ولدت قبلہ، بڑے تو میرے نبی علیہ السلام ہی ہیں، صرف ولادت میری پہلے ہوئی ہے، ولادت میری پہلے ہوئی ہے۔ حالانکہ جس کی کسی سے پہلے ولادت ہو وہ بڑے ہی ہوتا ہے۔ یہ ادب ہے، سرکار کے چچا جان اتنا ادب کر رہے ہیں، کہتے ہوا اکبر منی، بڑے تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو اس بنیاد پر جو ادب کا انداز صحابہ کا تھا وہ ٹرانسفر اہل سنت و جماعت کی طرف ہوا ہے۔ آج بھی اہل سنت و جماعت اس مسلک پر ہیں جو صفہ والوں کا مسلک تھا، جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا مسلک تھا۔ اب دیکھیے بخاری شریف میں موجود ہے، جس وقت عروہ بن مسعود حدیبیہ کے مقام پر مذاکرات کے لیے آئے۔ عروہ بن مسعود قریش کے سفیر تھے، یعنی بڑا گھمنڈ تھا قریش کو عروہ بن مسعود کے ڈپلومیٹ ہونے پر، یہاں تک کہ قریش نے اللہ کو یہ تجویز دی تھی کہ رب تو ہماری ڈیمانڈ کے مطابق کسی کو نبی بنا۔ تو انہوں نے 2 بندے اللہ کے سامنے پیش کیے تھے اپنی تجویز میں، ایک ولید بن مغیرہ اور دوسرا عروہ بن مسعود، اور اس تجویز کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، کیوں نہیں اتارا گیا یہ قرآن اوپر ایک بندے کے 2 شہروں میں سے ایک عظیم بندے پہ، یعنی ایک شہر قریہ سے مراد یہاں مکہ مکرمہ ہے اور دوسرا طائف ہے۔ مکہ مکرمہ سے ولید بن مغیرہ اور طائف سے عروہ بن مسعود، یہ 2 بندے قریش پیش کر رہے تھے کہ ان پر قرآن نازل ہونا چاہیے تھا، یہ عظیم لوگ ہیں۔ تو رب نے واضح کیا کہ میں نے عظیم ہی پر قرآن کو نازل کیا ہے۔ اب ان 2 میں سے عروہ بن مسعود کٹر مشرک جب حدیبیہ میں مذاکرات کے لیے گیا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے تھے۔ عروہ بن مسعود تقریباً 3 دن جائزہ لیتا رہا کہ اس قوم کا نبی سے تعلق کیسا ہے، یہ بیٹھتے ہو تو بیٹھتے کیسے ہیں، بات کیسے سنتے ہیں، ان کا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ماننے کا طریقہ کیا ہے۔ تو عروہ بن مسعود جب واپس گیا مکہ مکرمہ میں
تو اس نے جا کر جو باتیں کی وہ بھی صحیح بخاری میں موجود ہے. کیوں؟ عروہ آیا تھا تو مشرک تھا، گیا تھا تو نور ایمان لے کے گیا تھا. پھر حضرت عروہ بن مسعود وہ شہید بھی ہوئے، مقام شہادت پایا، صحابی بنے. ان کے یہ الفاظ بخاری شریف میں ہیں. وہ کہنے لگے وفدت علی الملوک وفدت علی کیسر و کسرا والنجاشی واللہ ان رأیت مالکا یعظم اصحابہ ما یعظم اصحاب محمد محمدن صلی اللہ علیہ وسلم. بڑا جامع تجزیہ تھا عروہ بن مسعود کا. اس نے قریش کو کہا قریش میں نے بادشاہ بھی دیکھے ہیں اور میں آج ایک نبی کی دہلیز سے بھی ہو کے آیا ہوں، مگر خلاصہ یہ ہے کہ جس دن سے مدینہ دیکھ لیا ہم ساری بہاریں بھول گئے. کہتا وفدت علی الملوک، میں بادشاہوں کے پاس گیا. یعنی اتنا بڑا سفیر تھا کہ اس وقت کی بڑی حکومتیں یہی تھیں، کیسر، کسرا اور حبشہ کا دربار. تو کہتا وفدت علی الملوک، میں بادشاہوں کے پاس گیا ہوں. وفدت علی کیسر و کسرا والنجاشی، میں کیسر، کسرا اور نجاشی کے دربار میں بھی بحثیت سفیر گیا ہوں. مگر کہتا ہے کہ آج تک میری آنکھ نے کسی شخصیت کی اتنی تعظیم نہیں دیکھی جتنی تعظیم صحابہ اپنے نبی کی کرتے ہیں. یعنی تعظیم سے فرق ہونے لگا ہے نبی میں اور بادشاہ میں. ان رأیت مالکا یعظمہ اصحابہ، یہ لفظ تعظیم بخاری میں ہے. آج جس پر شرک کے فتوے لوگ لگاتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کی تعظیم ہو تو شرک ہو جائے گا. بخاری میں ہے کہ مشرک آیا تھا اور تعظیم نبی کو دیکھتے ہی اس کا شرک ٹوٹ گیا تھا. عروہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے آج تک کسی بادشاہ کی اتنی تعظیم نہیں دیکھی جتنی تعظیم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے ہیں. یہ جب خبر دی تو قریش کو یہ جستجو تھی کہ عروہ ہمیں بتائے کہ وہ کیا چیز کرتے ہیں جس کو تم تعظیم کہہ رہے ہو. تو عروہ نے کہا ان تنخم النبی نخامۃ الا وقعت فی کف رجل منهم فدلک بها وجهه وجلده. عروہ نے کہا سنو، میں کیسر کے دربار میں گیا، کوئی ایسا شخص نہیں تھا کہ کیسر تھوکے تو وہ نیچے ہاتھ کرے. میں کسرا کے دربار میں گیا، اس نے تھوکا تو تھوک زمین پہ گرا، اس کے کسی وزیر نے نیچے ہاتھ نہیں کیا. میں نجاشی کے دربار میں گیا، اس نے تھوکا تو تھوک زمین پہ گرا. مگر خدا کی قسم ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں یہ دیکھتا رہا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی اپنا لعاب دہن ہونٹوں سے جدا کیا ہے ایک بار بھی زمین پہ نہیں گرا، ہر بار صحابہ نے نیچے ہاتھ کر لیے ہیں. اب دیکھو یہ صحابہ کی بات ہو رہی ہے جنہیں قرآن نے ہمارے لیے ماڈل بنایا. بتاؤ اپنے جیسوں کا تھوک ماتھے پہ کون لگاتا ہے؟ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کے در و دیوار کے ساتھ؟ گاؤں کے چودھری کے تھوک کو کوئی دیکھنا پسند نہیں کرتا. اور یہاں عروہ کہتے ہیں جسے لعاب دہن ملتا تھا وہ رومال سے صاف نہیں کرتا تھا، دالا کا بیا وجہ وہ اپنے ماتھے پہ لگاتا تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن ماتھے پہ لگاتا تھا. اب ایک کٹر مشرک نے یہ ادائیں جب دیکھی تو اس کا شرک ٹوٹ گیا کہ برادری کے بندے اپنے ایک فرد کو اتنا عظیم مان گئے ہیں. یہ مکہ سے قریش بھی ساتھ آ کے بیٹھے ہیں اور ان پڑھ نہیں بیٹھے تھے، بدھو نہیں بیٹھے تھے، جاہل نہیں بیٹھے تھے. یہ جو لعاب دہن ماتھے پہ لگانے والے تھے ان میں ایک کا نام صدیق اکبر تھا، دوسرے کا نام فاروق اعظم تھا، اور عثمان غنی تو بیت رضوان پہ گئے ہوئے تھے اور وہ یعنی مکہ میں مذاکرات کے لیے گئے ہوئے تھے. تیسرے کا نام مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ تھا. یہ عشرہ مبشرہ تھے کہ جن کی عقل کو زمانہ سلام کرتا ہے، جن کے در کا زمانہ احترام کرتا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کو ماتھے پہ لگا کے دنیا والوں کو بتا رہے تھے
کہ جن کے لعاب کی مثال نہ ہو تو رسالت مآب کی مثال کہاں سے آئے گی؟ عروہ بن مسعود نے قریش مکہ کو جا کر بتایا تو مطلب کیا تھا؟ قریش مکہ ہوش سے ان سے ٹکر لینا، بادشاہوں سے جنگ کی جا سکتی ہے کہ بادشاہوں کے فوجی کچھ بھاگ جائیں گے، کچھ رہ جائیں گے، لیکن یہ لوگ جو اپنے محبوب علیہ السلام کا لعاب دہن کا اتنا ادب کرتے ہیں، یہ جان دے دیں گے محبوب کی منہ مبارک کو بھی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ یعنی اس محبت سے یہ میسج پہنچ گیا کفار مکہ تک، اور حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا۔ اب یہ جو انداز ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس سے چند نتائج ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ایک تو یہ واضح ہوا کہ اگر نبی کا مرتبہ گاؤں کے چودھری جیسا ہو یا بڑے بھائی جیسا ہو تو گاؤں کے چودھری اور بڑے بھائی کے لیے وہ ادب نہیں ہے جو ادب صحابہ اپنے رسول علیہ السلام کا کر رہے تھے۔ اور دوسرا یہ پتا چلا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جب سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لحاظ سے اپنی ان محبتوں کا اظہار کر رہے ہیں اور لعاب دہن ماتھے پہ لگا رہے ہیں، اگر آج یہ نظریہ دنیا میں ڈھونڈو گے تو صرف اہل سنت کے سینوں میں نظر آئے گا۔ دوسرے طبقے کا کوئی ملا ہو، کوئی محدث ہو، جو بلا ہو، اس سے پوچھو اگر تجھے رسول علیہ السلام کا لعاب دہن ملے تو کیا قیمت دو گے؟ تو وہ جو ذات سے برابری کریں وہ لعاب کی قیمت کا کیا بتائیں گے؟ اور ادھر اہل سنت کہ عالم دین سے نہ پوچھو، پیر طریقے سے نہ پوچھو، چارہ کاٹنے والے سنی سے پوچھو اگر تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن مل جائے تو کیا قیمت دو گے؟ وہ کہے گا جان دے دوں گا، لعاب دہن لے لوں گا۔ اس طرف بھی آدمی ہے، اس طرف بھی آدمی، ان کے بوٹوں پہ چمک ہے، ان کے بوتھوں پہ نہیں، اس واسطے کہ وہ چمک والا عقیدہ رب نے اہل سنت و جماعت کو عطا کیا ہے۔ آج بھی اگر انٹرنیشنل سطح پر اسلام کی تبلیغ اثر انداز ہو سکتی ہے تو ہمارے عقیدے کے مطابق ہو سکتی ہے، ورنہ آپ دیکھو، فرض کرو جب عروہ بن مسعود آئے تھے حدیبیہ میں، تو اگر آج کی کمپنی کے لوگ خدا نخواستہ وہاں ہوتے، ان کی چھوٹی چھوٹی ٹولیاں بیٹھی ہوتی اور ان کی کانفرنسوں کے موضوع پہ تقریر ہو رہی ہوتی، یا اللہ مدد کانفرنس یا سیرت کانفرنس جو اس خاص انداز کی ہے، ایک جگہ کوئی تقریر کر رہا ہوتا کہ معاذاللہ رب کے نبی کو تو یہ بھی پتہ نہیں کہ میرے ساتھ معاشرے میں کیا ہوگا۔ عروہ بن مسعود یہ تقریر سن کے آگے بیٹھتے، جا کر تقریر یہ ہو رہی ہوتی کہ نبی تو مکی کا پر بھی نہیں بنا سکتے، آگے جاتے تو تقریر یہ ہو رہی سکتی نبی کو تو دیوار کے پیچھے کا بھی پتہ نہیں ہے۔ تو کیا ایسی باتیں سن کے عروہ کو شوق ہوتا کہ میں بھی کلمہ پڑھوں؟ ایسی تقریروں سے عروہ کا شرک نہ ٹوٹتا، ایسے خطبوں سے عروہ کو غلامی رسول علیہ السلام کا پٹا گلے میں ڈالنے کا شوق پیدا نہ ہوتا۔ کٹر مشرک کا شرک کب ٹوٹا ہے؟ جب صحابہ نے لعاب دہن ماتھے پہ لگایا ہے۔ اور دوسری چیز عروہ بن مسعود نے جا کر ان کو بتائی، کہتے ہیں کادو یقتتلون علی وضوئہ، اے قریش مکہ میں حیران ہوں، پانی مشکیزے میں تھا تو کوئی جھگڑا ہی نہیں تھا، اور وہی پانی جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وضو میں استعمال کرتے تھے تو ان کے بازوؤں سے لگ کے جب نیچے ٹپکنے لگتا تھا صحابہ وہ بھی نہیں گرنے دیتے تھے، نیچے ہاتھ کر لیتے تھے۔ یہ ایک شخص جو جائزہ لینے آیا ہے پچھلوں کو جا کے بتا رہا۔ آج لوگوں نے اس کو توہم پرستی کہا، میں نے کہا پھر پیچھے حق پرستی کیا ہے؟ اب صحابہ میں تو یہاں تک حدیث بطحہ میں بخاری میں موجود ہے، من لم یصب منہ اخذ من بلل ید صاحبہ، کہ جب میرے آقا علیہ السلام وضو فرماتے تھے، اب ہزاروں صحابہ پاس ہیں، مثال کے طور پر حدیبیہ میں بخاری کی روایت کے مطابق 1500 ہے، تو وضو کا تو تھوڑا سا پانی ہے، تو سب کے تو حصے میں نہیں آتا تھا، اور چاہتا ہر شخص تھا کہ مجھے سرکار کے وضو والا تبرک مل جائے، تو پھر آگے گزارا کیسے ہوتا تھا؟ یہ بخاری ہے۔ عشق خود پڑ گیا، اور عشق جب پڑے اور شریعت سے ٹکرائے نہیں تو وہ معتبر ہوتا ہے۔
صحابہ کیسے کرتے تھے؟ بخاری میں ہے من لم یصب منہ اخذ من بلل ید صاحبہ، کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے مس کرنے والا پانی کا کوئی قطرہ نہیں ملتا تھا، وہ کیا کرتا تھا؟ اخذ من بلل ید صاحبہ، بلل کہتے ہیں تری کو، ید کہتے ہیں ہاتھ کو، صاحب کہتے ہیں دوست کو، کہ جس دوست کے ہاتھ پر کوئی قطرہ گلا تھا صحابی اس پہ اپنا ہاتھ ملتے تھے، ہاتھ رگڑ کر، اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ رگڑ کر برکت پاتے تھے۔ اگر یہ بریلویت ہے تو پھر سارے صحابہ بریلوی تھے، کہ آج اس بنیاد پر لوگ ہم پہ شرک کے فتوے لگاتے ہیں کہ یہ برکت اور تبرک بریلویوں کا مذہب ہے، تو پھر یہ بریلویت امام احمد رضا سے نہیں شروع ہوئی، یہ پھر صفہ سے شروع ہوئی ہے، کہ جس کا ذکر صحیح بخاری میں موجود ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو یہ نظریہ ہے کہ سرکار کے ہاتھوں ہاتھ رہ گئے، سرکار کے ہاتھوں سے لگا ہوا پانی جس ہاتھ پہ پڑتا ہے اسے ہاتھ لگ جائے تو رب پھر بھی برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ تو وقت کے اختصار کے پیش نظر یہ چند حوالہ جات حجت کے طور پر تاکہ آپ خود یاد کر کے آگے پھیلائیں یہ میں پیش کر رہا ہوں، چونکہ میرے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے جب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا آپ نے خیبر میں، تو فرمایا علی تلوار چلانے سے پہلے تبلیغ کرو، لَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ۔ اے علی اگر تمہاری تبلیغ سے ایک بھی گمراہ انسان راہ راست پہ آ گیا تو تجھے پوری دنیا کے صدقہ کرنے کے برابر ثواب مل جائے گا۔ تو یہ بات اس لیے میں کر رہا ہوں کہ یاد کر کے آگے پہنچاؤ کہ جو لوگ گمراہ ہیں لوگوں کی باتوں میں آ کر سادہ لو، انہیں پتا چلے کہ بریلویت یا سنیت ہم کوئی گھڑا ہوا مذہب نہیں رکھتے، قرآن و سنت سے پڑا ہوا مذہب رکھتے ہیں، جو صوفہ والوں کا دین ہے، جو عرش الہی سے اترا ہے نظریہ، جو لوح محفوظ کا نظریہ ہے، اس نظریے کو سنی نظریہ کہا جاتا ہے۔ اس واسطے میں تو ببانگ دہل کہتا ہوں یہ زمین بھی سنی ہے، وہ آسمان بھی سنی ہے، جلوائے خورشید سنی، کہکشاں بھی سنی ہے، قطرہ شبنم بھی سنی، باغباں بھی سنی ہے، لفظ کی تاثیر سنی، داستان بھی سنی ہے، مایہ ملت بھی سنی، نگہباں بھی سنی ہے۔ اہل سنت کے جیالو باندھ لو گر تم کمر، نظر آئے گا تمہیں سارا جہاں ہی سنی ہے۔ اب دیکھو یہ نظریہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ سرکار کے بدن سے پانی لگے تو وہ مشکل کشائی کرتا، حاجت روائی کرتا، تو خود پھر سرکار کتنی بڑی حاجت روائی کرتے ہوں گے۔ اور پھر یہ تو براہ راست پانی لگا، اور مسلم شریف کی حدیث میں تو اس سے آگے کی بات بھی ہے کہ جو کپڑا سرکار کے بدن سے لگے اس کپڑے کو جو پانی لگے صحابہ نے اسے بھی مشکل کشا تسلیم کر لیا۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی ہمشیرہ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بیٹی ہیں، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ محترمہ ہیں، ابھی صرف 17 اشخاص اسلام کی گاڑی پہ سوار ہوئے تھے کہ اسماء بنت ابی بکر نے بھی کلمہ پڑھ لیا تھا۔ عبداللہ بن عباس جیسے صحابہ کی استاد ہیں، 74 ہجری تک زندہ تھیں، اتنی لمبی عمر پائی۔ یہ وہی اسماء ہیں جو ہجرت کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا پہنچانے والی ہیں غار ثور میں۔ وہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے 74 سال بعد بھی زندہ تھیں۔ ان کے پاس ایک جبہ تھا، صحیح مسلم میں ہے، وہ جبے کا تعارف کرواتی تھیں، ہذہ جبۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں یہ عام کسی شخص کا جبہ نہیں ہے، یہ میرے نبی علیہ السلام کا جبہ ہے۔ پھر اس کی سند کیا ہے؟ فرمایا کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یلبسھا، اس جبے کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ میں اور خطبہ عید میں پہنا کرتے تھے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو یہ میری ہمشیرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ جبہ پاس رکھ لیا۔ لما قبضت قبضتھا، جب ان کا وصال ہوا تو یہ جبہ میں نے پاس رکھ لیا۔ یہ جبہ کرتا کیا؟ اب دیکھو
صحابہ کا نظریہ، پہلی صدی کے مسلمانوں کا نظریہ، خیر القرون کا نظریہ، نجات پانے والے لوگوں کا نظریہ، کہتی ہیں نحن نغسلها للمرضى نستشفی بہا، ہم صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم میں سے، اہل بیت اطہار علیہم الرضوان میں سے جو بھی بیمار ہو جاتا ہے، ہم جبہ دھو کے نچوڑ کے پانی پی لے، بیماری دور ہو جاتی ہے۔ یہ 15ویں صدی کا دین نہیں، یہ صوفہ والوں کا دین ہے، یہ صحابہ کا دین ہے، اور صحیح مسلم میں یہ نظریہ موجود ہے۔ نحنو ہم نغسلھا، اس جبے کو دھوتے ہیں، یعنی غسلنا، کہ ہم نے ایک بار دھویا، اگر ایک بار دھونے سے بھی شفا ملتی، ہمارا مسلک پھر بھی ثابت تھا۔ یا نحنو نغسلھا جملہ اسمیہ، جس کی خبر جملہ فعلیہ ہے، اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ دن میں 10 بار دھویا تو 10 بار شفا پائی، 20 بار دھویا تو 20 بار شفا پائی، 100 بار دھویا تو 100 بار شفا پائی۔ سرکار کا جبہ ہے، اس کو دھویا جا رہا ہے برکت کے حصول کے لیے۔ جبہ کبھی سرکار کے بدن سے لگا تھا، آج جو پانی اس جبے کو لگتا ہے، اس کو نچوڑ کر بدعتی نہیں پی رہے، صحابہ پی رہے، اور کہتے ہیں نحنو نغسلھا للمرضى، مرضى مریض کی جمع ہے کہ ہم دھوتے ہی مریضوں کے لیے ہیں۔ نستشفی بہا، یہ شفا سے بنا ہے، ہم اس کے ذریعے شفا چاہتے ہیں۔ اب صحابہ پہ کون فتویٰ لگا سکتا؟ جو کہتے اللہ مدد، باقی سب شرک و بدعت، تو یہ ان کی گالی تو صحابہ کو مل رہی ہے۔ جب صحابی بیمار ہوئے، کیوں جبہ دھویا، کیوں نہ چھوڑا، کیوں پانی پیا؟ کیا انہیں یاد نہیں تھا؟ اللہ مدد کا نعرہ کیا یاد نہیں تھا؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، جن کے زور بازو سے پوری کائنات پر توحید کا جھنڈا لہرایا ہے، وہ بتا رہے تھے لوگوں توحید یہ ہے کہ اللہ کی اذن کے بغیر کوئی پتا بھی نہیں ہلا سکتا، رب چاہے تو پیغمبر علیہ السلام کے جبے کا پانی بھی مشکلیں حل کر دیتا ہے۔ نحن نغسلھا للمرضى نستشفی بہا، ہم اس سے شفا چاہتے ہیں۔ لہذا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے نظریے پر آج اہل سنت و جماعت قائم ہے، اور اس نظریے کی وجہ سے پھر اسلام کی حفاظت کا فریضہ ہمارے ذمہ ہے۔ نفرتوں کی کتاب پڑھ کے محبتوں کے نصاب لکھنا بڑا کٹھن ہے، خزاں کے ماتھے پہ داستان گلاب لکھنا۔ جن کے اندر زہر ہو وہ شربت کیسے پلائیں، جن کے اندر اندھیرا ہو وہ نور کہاں سے لائیں، جو بدبو والے ہو وہ خوشبو کیسے پھیلائیں۔ کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے، عصر نورات ہے، دھندلا سا ستارہ تو ہے۔ اس واسطے کل بھی اسلام پہ پہرا دیا تو اہل سنت نے دیا، آج بھی پہرا دے رہے ہیں تو اہل سنت دے رہے ہیں۔ ارے 2 اکتوبر کو جب ختم نبوت کے خلاف سازش ہوئی ہے تو اہل سنت میدان میں اترے ہیں، گرفتاریاں ہماری ہوئی ہیں، دھرنے ہم نے دیے ہیں، کاروان ہم نے چلائے ہیں، اور دوسرے فرقے کے لوگ تو اس سازش کو چھپانے کے لیے مناظروں کے چیلنج کر رہے تھے۔ اگر ان کے چیلنج قبول کر کے پردہ ان کا چاک کیا ہے تو اہل سنت و جماعت نے کیا ہے۔ تو اس بنیاد پر یہ حقائق ہے کہ اہل سنت وارث ہے صفہ والوں کے، اہل سنت یہ 14 صدیوں والا دین ہے جس دین پر ہم آج بھی قائم ہیں۔ میں صرف ایک حدیث عرض کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ بخاری و مسلم دونوں میں یہ حدیث شریف موجود ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ام المومنین ہے، ہمارے نبی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہے، ابھی وہ زندہ تھی، اور امہات المومنین میں سب سے آخر میں ان کا وصال ہوا ہے۔ وہاں پر حضرت عثمان بن عبداللہ بن موہب کہتے ہیں ارسلنی اہلی الی ام سلمہ بقدح من ماء، مجھے میرے گھر والوں نے پانی کا پیالہ دے کر بھیجا ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس، ابھی دورے سے آبا ہے۔ پانی کا پیالہ کیوں بھیجا؟ کہتے کانا اذا اصاب الانسان عین او شیء بعث الیہا مخدباتن۔ میں ٹیکسٹ متن آپ کے سامنے اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ کسی کو شک نہ رہے کہ صحابہ کہتے ہیں کانا اذا اصاب الانسان عین او شیء، کہ ہم میں سے جسے نظر لگتی تھی، جسے سر درد ہوتا تھا، جسے بخار ہوتا تھا،
جسے ہیضہ ہوتا تھا، جس کے سینے میں درد ہوتا تھا، جسے جو بھی بیماری ہوتی تھی، کوئی بیماری بھی، علاج کروانے کے لیے ام المومنین کے پاس چلے جاتے تھے صحابہ. آج کے بدور کی بات نہیں، صحابہ. تو علاج کیا ہوتا تھا؟ پانی کا پیالہ بھر کے ان کے پاس جاتے تھے. وہ کیا علاج کرتی تھی؟ حدیث میں ہے اخرجت من شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکانت تمسکہ فی جلجل من فضہ. ان کے پاس چاندی کی ڈبیا تھی اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک تھے. جب بیمار کا پیالہ جاتا اور کہتا کہ فلاں شخص یا مجھے خود یہ بیماری ہے، تو ام المومنین کہہ سکتی تھی کہ میرے بیٹو تم نے شرک شروع کر دیے، رب کو پکارو، کیوں میرے پاس آئے ہو؟ ہاتھ مار کے پیالہ توڑ دیتی. مگر رب کعبہ کی قسم، نہ کسی کا پیالہ توڑا ہے، نہ کسی کو خالی موڑا ہے. وہ ڈبیا کھولتی، اس سے منہ مبارک نکالتی، پیالے میں ڈالتی، خد خدت ہو پیالے کو خود جنبش دیتی. جب منہ مبارک پانی میں غسل کر لیتے، ان کو باہر نکال کے ڈبیا میں رکھتی. وہ پانی بیمار پیتا تو شفا پا جاتا. تو قیامت تک کے لیے ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے وفادار بیٹوں کو یہ حکم دیا ہے کہ کبھی بھی عقیدے کی منڈی میں اپنا عقیدہ فروخت نہ کرنا. جو در بدر بھٹکتے ہیں دوا کے لیے، انہیں کہو مدینے چلے شفا کے لیے. خدا نے دنیا میں بھیجا ہے اس لیے ہم کو کہ زیست وقف ہو نام مصطفیٰ کے لیے. اس میں ضمناً یہ بات آ گئی کہ انہوں نے منہ مبارک سنبھال کے کس میں رکھے تھے؟ چاندی کی ڈبیا میں، جلجل من فضہ. اب آپ نے آج چراغاں کیا تو کل کوئی کہے گا جلسہ تو ویسے بھی ہو سکتا تھا، اتنی لائٹنگ کی کیا ضرورت تھی؟ یا آگے ربیع الاول شریف کا مہینہ آ رہا ہے، پورے شہر سج جائیں گے تو کہیں گے یہ خرچہ اتنا کیوں کیا، یہ فضول خرچی ہے. تو میں ان سے پوچھتا ہوں ذرا یہ تو پوچھ کے بتاؤ امی جان ام المومنین ام سلمہ سے کہ سرکار کے منہ مبارک تو رومال میں بھی باندھ کے رکھے جا سکتے تھے یا کسی لکڑی کے باکس میں بھی رکھے جا سکتے تھے، امی آپ نے چاندی کی ڈبیا میں کیوں رکھے؟ وہ زمانہ جہاں کھجور کھا کے پھینکی نہ جاتی ہو، گٹھلی بھی جب کچھ نہ ملے تو منہ میں ڈال کے پانی کا گھونٹ بھر کے گٹھلی دھو کے گزارا کیا جاتا ہو. اب اس زمانے میں چاندی کی ڈبیا میں سرکار کے منہ مبارک رکھنا، کیا ام سلمہ بدعت کر رہی تھی؟ نہیں، وہ تو سنیوں کی ماں ہے، وہ بدعت نہیں کر رہی تھی، وہ قرآن پہ عمل کر رہی تھی. اللہ فرماتا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ کہ ان کا خوب ادب کرو، خوب احترام کرو. تو انہوں نے بتایا امی جان نے جن کی ذات کا ادب ہے ان کے ہر منہ مبارک کا بھی ادب ہے. تو یہ عشق ہے، یہ شوق ہے، یہ ادب ہے، اسے کوئی فضول خرچی نہ کہے، ورنہ فتویٰ تو ام المومنین تک پہنچ جائے گا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک چاندی کی ڈبیا میں رکھ کر یہ بتایا بیٹو ایک تو یہ سمجھو کہ تمہارے منہ بالوں سے بیماری پھیلتی ہے اور ان کے منہ مبارک شفا بانٹتے ہیں. تمہارے بال کوڑے کے ڈیروں پہ ہوتے ہیں، ان کے منہ مبارک چاندی کی ڈبیا میں سنبھالے جاتے ہیں. تو یہ ایک مختصر سا خاکہ میں نے آپ کے سامنے رکھا. حالات حاضرہ میں چونکہ ختم نبوت کی تحریک چل رہی ہے، اللہ کے فضل سے ہم نے 11 روزہ کاروان ختم نبوت اور مقدس دھرنے کے نتیجے میں اپنے 6 مطالبات حکومت سے منظور کروائے، اور اب بھی ختم نبوت کے لیے ہمارے دوست فیض آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ انہیں بھی کامیابی عطا فرمائے. اور یہ ہم چاہتے ہیں کہ مسلسل آگے اس پر ہم امت کو بیدار رکھیں گے تو پھر جو مطالبات منظور ہوئے حکومت ان پہ عمل درآمد کرائے گی. چونکہ ان میں سے پہلے مطالبے کی منظوری کے 20 دن انہوں نے لیے تھے کہ 20 دن کے اندر یہ کام ہوگا، 2 مہینے میں یہ کام ہوگا. اس سلسلہ میں اب ہم انشاءاللہ 23 نومبر کو داتا دربار لاہور پہ ایک تاریخ ساز کانفرنس کر رہے ہیں جس کا نام ہے لا نبی آبادی کانفرنس.
تو لا نبی آبادی کانفرنس میں کئی گھنٹوں کا میرا مقالہ ہوگا جو ختم نبوت کے جتنے بھی امور ہیں ان پر ساری تحقیقات کو پیش کیا جائے گا انشاءاللہ۔ اس کانفرنس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کی صدارت فرمانے کے لیے مدینہ منورہ سے وہ شیخ آ رہے ہیں 90 سال سے روضہ رسول کی چابی جن کے ہاتھوں میں ہے، حضرت شیخ ابراہیم آغا کاس۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت گزار سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے جن کی عمر مبارک اس وقت 1 صدی اور 7 سال ہے، وہ ہماری اس کانفرنس کی صدارت فرمانے کے لیے 23 نومبر 10:30 بجے لاہور ایئرپورٹ پہ اتریں گے اور ان کا پھر استقبالیہ جلوس مرکز صراط مستقیم لایا جائے گا اور رات کو داتا دربار پہ وہ اس کانفرنس کی صدارت کریں گے۔ جس چیز کی آج ضرورت ہے وہ سنی کی بیداری ہے، گر جاگ گیا یہ سنی تو پھر ہر طاقت پہ بھاری ہے۔ مت ڈرنا ان بدخواہوں سے، مت ڈرنا ان تنگ راہوں سے، جب ساتھ ہیں طیبہ کے والی پھر آگے کیا دشواری ہے۔ جس دور میں ملت کے غازی سولی پہ چڑھائے جاتے ہوں وہ طرز حکومت ملت سے مکاری ہے، غداری ہے۔ انگریز کے سب نوکر چاکر اس ملک سے بستر گول کریں، اب راج اسی کا آئے گا ممتاز سے جس کی یاری ہے۔ جب تک بھی زندہ رہنا ہے حق قول زباں سے کہنا ہے، کیا ڈر ہے موت کا اے آصف، جب جانا اپنی باری ہے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔